بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اکبر علی راحت، السلام علیکم۔ جیسا کہ تھمبنیل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ہی اہم اور بہت ہی پریشان کن خبر کہ تنخواہیں بند کر دو، صرف ایک محکمے کو چھوڑ کر، یعنی ہماری فوج کی تنخواہیں اور پینشن جاری کر دی گئی ہیں، باقی سب محکموں کی تنخواہیں فیڈرل گورنمنٹ یعنی امپورٹڈ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ بند کر دو۔ یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے، حالات تو ایسے ہی ہیں۔ اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب نے آج سے چند دن پہلے اسی قسم کا ایک بیان دیا تھا جو اس بات کی تائید کرتا ہے، لیکن ہم اس کو کیسے مان لیں کہ یہ حقیقت ہے یا افسانہ؟ افسانے کا لفظ تو خیر پرانا ہو گیا، حقیقت ہے یا سازش بھی چھوڑ دیں، پھر مداخلت کا رولا پڑ جائے گا۔ حقیقت ہے یا پروپیگنڈا؟ پروپیگنڈے کا لفظ مناسب ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا اسپیشلی پرنٹ میڈیا اور جو لفافہ جات جو ہیں خبر کے پیسے کم لیتے ہیں، پروپیگنڈے پہ زیادہ انحصار ہے ان کا۔ تو یہ جاننے کے لیے کہ یہ خبر ہے یا پروپیگنڈا، ہم دونوں پہلوؤں پہ تھوڑا تھوڑا چیک کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے نام لیا ہے خواجہ صاحب کا، خواجہ صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ہمارا ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، لیکن نہ جانے کس کے پریشر میں آ کے پھر انہوں نے درمیانی راستہ لیا، نہیں یہ ایسے نہیں کہا تھا، میں نے ایسے کہا تھا۔ لیکن ڈیفنس منسٹر کسی بھی ملک کا اہم ترین بندہ ہوتا ہے، اس کی گونج بین الاقوامی سطح پر گئی اور ہمارے وزیر خارجہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا ملک کا وزیر دفاع یا ڈیفنس منسٹر یہ کہہ رہا ہے، تو انہوں نے آگے سے کھسیانہ سا جواب دیا یہ کہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے۔ ان کے لیے تو حیران کن بات تھی، گوروں کے لیے تو یعنی پولیٹیکلی ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے لیے تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ تو اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسمبلی نے ہمارے 170 ارب کی ٹیکس لگائے، وہ بھی اسی بات کی تائید کرتے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں، خواجہ صاحب کی بات کی تائید کرتے ہیں۔ اور ٹیکس اس قدر لگا دیے کہ جو چھوٹے چھوٹے پی ڈی ایم کے یا نون لیگ کے چہتے بھی تھے وہ سگریٹ کی ڈبی سے محروم ہو گئے اور نون لیگ کو بددعائیں دے رہے ہیں۔ اور اس کے بڑھ کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پریس کانفرنس کی ہے ہمارے پریشان کن وزیر اعظم نے، ایک ساتھ دیوار چین جیسی کابینہ بٹھا کے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی۔ یہ کھربوں پتی کابینہ بیٹھی تھی ساری اور کہہ رہے تھے کہ ہم تنخواہیں اور مراد نہیں لیں گے، باقی کوئی شاید چھڈاں گے نہیں پاکستان دی، اور تنخواہیں اور مراد نہیں لیں گے۔ جنہوں پنجابی کہتے ہیں نا گونگلوں تو مٹی لاتی، ایسا ہی کام کیا ہے انہوں نے۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو، یہ خبر غلط ہو تنخواہوں والی، لیکن غریب تو پہلے ہی غریب تھا، اس کی آواز تو ہمارے کانوں تک تو پہلے پہنچتی نہیں تھی، اس میں سکت ہی نہیں اس آواز میں۔ اصل مسئلہ ہمارے جیسے سفید پوشوں کا تھا، جن کو مانگنے کا ڈھنگ آتا نہیں، ہاتھ آگے پھیلایا نہیں جاتا، اور جو عمرہ ہیں ان کو آنکھوں سے دیکھنے کا فن بھول گیا ہے۔ اس کا جو دوسرا رخ ہے خبر کا، جیسے میں پروپیگنڈا کا لفظ استعمال کیا جس کے لیے میں نے، وہ دیکھا ہوگا آپ نے کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیاں جب سے تحلیل ہوئی ہیں، الیکشن کا مطالبہ کیا ہے خان صاحب نے، تو یہ پوری پی ڈی ایم اور اس کے سہولت کار میڈیا، الیکشن کمیشن، مافیا، سب نے ایک شور مچانا شروع کر دیا۔ جو الیکشن پہ پہلے فل تیار تھے، کہتے تھے الیکشن ہونا ہی ہونا ہے، آپ اسمبلیاں توڑیں، لیکن اچانک انہوں نے یو ٹرن لیا اور کہنے لگے کہ معاشی ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ لفظ اچانک آپ نے گردش میں سنا ہوگا، اور اس لفظ میں جان ڈالنے کے لیے تنخواہیں بند کرنے کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہو، ایک پوائنٹ یہ بھی ہے۔ دوسرا، نون لیگ کی نئی قیادت نے اچانک
حملے تیز کر دیے، اور یہاں تک کہ حاضر سروس ججز پہ ذاتی نوعیت کے حملے، اور پتہ نہیں ان کو کس نے کہا ہے کہ آپ فرنٹ فٹ پہ آئیں ورنہ گیم آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں تو نہیں بول دا تیرا یار بول دا، سمجھ گئے ہوں گے آپ، تو نہیں بول دی تیرا یار بول دا۔ تو یہ کام اگر عمران خان نے کیا ہوتا نا تو ہمارے دانشور جو ہیں لفافہ جات، انہوں نے ڈھول پیٹ پیٹ کے نا ڈھول پھاڑ دینا تھا۔ تو خیر یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ نمبر 3، جو سورس ہے اس خبر کا وہ انتہائی اہم ہے، یعنی جیو نیوز۔ جیو نیوز نے، حالانکہ ان کے رپورٹر نے یہ لکھا ہے کہ گورنمنٹ نے نہ ہی اس کی تصدیق کی ہے نہ ہی تردید کی اس خبر کی، اللہ کرے غلط ہو، لیکن جیو نیوز کی مجال نہیں ہے۔ آپ نے پچھلے کچھ عرصے کی اگر ہسٹری دیکھیں تو ایسی خبر لگانے سے پہلے جیو نیوز 100 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ نہیں، لاکھ دفعہ سوچے گا میں لگاؤں یا نہ لگاؤں، کیونکہ جرت نہیں ہے ایسی خبر لگانے کی، اور معاشی ایمرجنسی کے لفظ میں جان ڈالنے کے لیے یہ سارا ایک پروپیگنڈا ہو۔ نمبر 4، الیکشن کمیشن نے جیسے ہی الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کی تو سپریم کورٹ کو مجبوراً از خود نوٹس لینا پڑ گیا، اور جب دیکھا گیا کہ سپریم کورٹ ہو سکتا ہے نظریہ ضرورت کو دفن کر دے، یہ کہنا ابھی تک قبل از وقت ہے، پہلے تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات چلی گئی ہو یا انہوں نے ازیوم کر لیا ہو یا کوشش کر کے کچھ دیکھ لی ہو، تو انہوں نے پہلے سے یہ ایک معاشی ایمرجنسی لانے کے لیے تنخواہیں بند کر دی، تاکہ ججز کی تنخواہیں بند کر دیں اور محکمہ جات کی تنخواہیں بند کر دیں، اور کہنے جوگے ہوں ہمارے پاس تو تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں، آپ الیکشن کی بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جیسے جیسے کیس آگے چلتا ہے کیا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔